آج آپ کو دکھائیں گے ایل او سی کے نکیال سیکٹر کا علاقہ لنجوٹ۔ کوٹلی سے کم و بیش 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع گم لنجوٹ جو ایل او سی کے اوپر واقع ہے۔ ہم اس کی ریکارڈنگ کے لیے وہاں پہنچے تو بالکل سامنے پہاڑوں کے اوپر دشمن کی پوسٹیں جو بلندی پر تھی اور بس چند گز کا فاصلہ باقی تھا وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی، پر اس کے باوجود وہ ہمارے حوصلوں اور جذبوں کو مزید طول دے رہی تھی۔ ہم بغیر کسی ڈر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ آج اس جگہ پر ہم موجود ہیں جہاں پر آج سے 22 سال قبل بھارتی بلیک کیٹ کمانڈو نے 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب جب ہر کوئی سکون کی نیند سو رہا تھا تو ایسے میں ایل او سی کے اوپر واقع گھر جو سردار عبدالحمید کا ہے، اس میں محفل قرآن خوانی اور ختم تھا۔ لوگ شرکت کے بعد واپس چلے گئے اور کچھ فیملی کے لوگ رات ادھر ہی رک گئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ رات کی تاریکی میں بھارت کی بزدل فوج ان کے اوپر اچانک حملہ کر دے گی۔ درمیانی شب میں بھارتی فوج نے مسلسل فائرنگ شروع کر دی اور ایسے میں بلیک کیٹ کمانڈو نے گھر میں گھس کر عورتوں، معصوم بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو شہید کر دیا۔ گھر میں 14 افراد کو شہید کر دیا گیا اور کچھ مرد اور خواتین کی گردنیں کاٹ کر بھی ساتھ لے گئے۔ ان میں سے 2 کم سن بچیاں جو بے ہوش ہوگی وہ زندہ بچ گئی اور ایک بزرگ جو کسی کام سے راولپنڈی گئے ہوئے تھے وہ بچ گئے۔ آج اس ساحے میں شہید ہونے والوں کی 22ویں برسی سرکاری سطح پر منائی جا رہی ہے۔ ایل او سی پر بسنے والوں کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور وہ اسی جگہ پر آباد ہو کر بھارت کی بزدل فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم آزاد ہوں گے۔ سکرین پر وہ چیک پوسٹ دکھائیں گے جہاں سے انہوں نے گولہ باری اور فائرنگ جاری رکھی اور بلیک کیٹ کمانڈو نے آ کر 14 افراد کو شہید کیا۔ ان شہداء کو ایک ساتھ قبرستان میں مدفن کیا گیا، مگر آج بھی ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ 22 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے جذبات کے ساتھ بھارت کی بزدل فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ یہ پیغام ہے بھارت کے لیے کہ لاکھ ظلم کرنے کے باوجود بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اب وہاں بسنے والے لوگوں کی زبانی ساحل لنجوٹ کی ایک نہ بھولنے والی داستان آپ کو سنائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ندیم چودھری۔ آج ہم اس وقت ایل او سی کے بالکل اوپر موجود ہیں۔ یہ وہ مکان ہے آج سے 22 سال قبل یہاں پر ساحل لنجوٹ کے حوالے سے آپ نے جو واقعہ تھا وہ سنا ہوگا۔ اس گھر میں ہم موجود ہیں۔ اس گھر کے اندر گھر کے 18 افراد موجود تھے جن کے اوپر بھارتی جو آرمی تھی انہوں نے فائرنگ کی اور یہاں پر گھس کر ان لوگوں کو شہید کیا۔ یہ داستان جب یاد کی جاتی ہے تو ہر دل جو ہے نا وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ آج یہاں پر ان گھر کے جو افراد بچ جانے والے ان سے بات کریں گے اور جو اینی شاید ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ جو ساحل لنجوٹ ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور بھارت کو 22 سال کے بعد بھی کیا پیغام دیتے ہیں، ان کے جذبے کیسے ہیں کہ یہاں پر میرے عقب میں جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ایل او سی ہے اور یہ بھارت کے قبضے میں ہے اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کے جو حوصلے ہیں وہ کس قدر بلند ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے۔ یہ آج سے 22 سال قبل 24 اور 25 فروری کے درمیانی شب کا واقعہ ہے۔ یہ سردار عبدالحمید کا مکان ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ 24 اور 25 فروری سن 2000 کے درمیانی شب تقریباً 12 بجے شدید گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اتنی گولہ باری اور اتنی فائرنگ تھی کہ ہمیں کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد جب گولہ باری اور فائرنگ بند ہوئی تو ہم اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جب ہم نے شور وغیرہ سنا تو ہمارے عقب میں ایک لڑکا جو زخمی حالت میں تھا، وہ حضرت سروس فوجی تھا، وہ چھٹی آیا ہوا تھا، اس کو یہاں لگی ہوئی تھی گولیاں اور اس کا برا حال تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کراتے ہوئے اس نے بتایا کہ اوپر کے مکان پر انڈین آرمی نے حملہ کیا ہے اور سارے لوگ جو وہاں تھے ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو اس کو ہم نے وہاں سے ریسکیو کیا، اس کی مرہم پٹی کی اور پیچھے بھیجا گاڑی
تک کہ اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچے. پھر سویلین کی مدد سے ہم یہاں اس مقام میں جب پہنچے تو دروازے کھلے ہوئے تھے اور بارود کی بدبو اور لاشیں پڑی ہوئی تھی، ہر طرف سر کٹے ہوئے تھے، بہت برا حال تھا. ان لاشوں کے بیچ سے ہمیں 2 بچیاں ایسی ملی جس کی ایک کی عمر تقریباً کوئی 5 سال تھی اور ایک کی 6 یا 7 سال اس کی عمر تھی، وہ زندہ بچی ہیں. اور اس کے علاوہ جو 2 لڑکے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں اور زخمی حالت میں. تو اوورآل یہاں چونکہ قرآن خوانی کی ایک محفل تھی اور قرآن خوانی کی محفل کے بعد یہاں ایک رسم و رواج ہے کہ رات کو لوگ گپیں شپیں لگاتے ہیں. بزرگ یہاں سارے اکٹھے ہوئے تھے تو 18 لوگ یہاں رات کو رکے. تو جو عملہ ہوا اس گولہ باری اور فائرنگ میں، اور جو ان کی بلیک کیٹ کمانڈوز آئیں انہوں نے خنجروں سے اور تلواروں سے اور گولہ باری اور گنوں سے فائر کر کے ان کو شہید کیا. تو ان 18 میں سے جو 4 آدمی ہمیں زندہ ملے اور 14 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. اٹھا جو مینا بدست ساکی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی، تمام میں کش پکار اٹھے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کی ایک ہسٹری ہے اور ایک تاریخ ہے جو کہ دنیا کے سامنے روشن ہے کہ روز ازل سے ہم قربانیاں دیتے آئے اور اپنے خون سے اس دھرتی ماں کو ہم نے رنگا ہے. آج سے 22 سال پہلے 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب کو انڈین بلیک کیٹ کمانڈوز نے ایک گھر کے اندر آ کے نان کمبیٹنٹ سویلین پر اٹیک کیا. ہیوی شیلنگ کی گئی، آپریشنل ہتھیار SMG راکٹس اور مختلف طرح کے خنجرز استعمال کیے گئے. اس میں 14 بے گناہ لوگ شہید ہوئے جس میں بچے، عورتیں، بزرگ شامل تھے. دردناک واقعہ اور انسانیت سوز واقعہ کہ جاتے وقت وہ اپنے ساتھ عورتوں اور بوڑھے لوگوں کی گردنیں تک ساتھ لے گئے. ایک بچہ جس کی عمر 2-2.5 سال تھی اسے خنجر مار کے شہید کر دیا گیا. آج بھی وہ واقعہ جب ہماری نظر کے سامنے آتا ہے تو انسانیت سوز واقعہ ہم کانپ جاتے ہیں اس پہ، لیکن ہمارے حوصلے کمزور نہیں ہیں. ہم آج بھی وہیں بس رہے ہیں. آج بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ، ہمارا وہ اثاثہ، ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے قربانیاں دے کے اس لنجوٹ کو رنگا، اس لنجوٹ کو آج دن تک قائم رکھا ہوا ہے. یہ لنجوٹ کی رونق ان سب ہمارے شہداء کی مرہون منت ہے. اور ہم اپنے دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری ایک نڈار اور بہادر قوم ہے اور کسی بھی میدان میں ہارنے والے نہیں ہیں. مورخہ 24 اور 25 فروری سن 2000 کی درمیانی شب کو انڈین بلیک کیٹ کمانڈو نے سردار عبدالحمید خان کے گھر درندگی کا ایک جو سانحہ کیا، اس کی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی. انہوں نے معصوم بچوں، عورتوں، سفید ریشہ لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا اور ان کی گردنیں بھی کاٹ کے لے گئے. ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. آج ان کی 22ویں برسی ہم منا رہے ہیں اور ہم اس عزم کی یہ تجدید نو کر رہے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور انڈین بلیک کیٹ کمانڈو کی اس صفاقانہ کارروائی پر ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے یہ پرزور گزارش کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر یہ اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اس پر فوری ایکشن لیا جائے. اگر کسی غیر مسلم قوم پر اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے تو اقوام عالم فوری حرکت میں آ جاتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، بے شمار لوگوں کو، سفید ریشہ لوگوں کو سر عام شہید کیا جاتا ہے. تو اس پر اقوام عالم بالکل خاموش ہے. LOC کے اس پار کے لوگ ہم مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے اور LOC پر ہم ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. بھارتی آرمی فوج کا جو ہے LOC پر ڈٹ کر مقابلہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. یہ واقعہ 2000 میں 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب کو پیش آیا. سردار عبدالحمید خان کے گھر قرآن خوانی تھی، وہ ختم شریف ختم ہوا، لوگوں نے کھانا شانا کا اپنے گھروں کے اندر چلے گئے. انڈیا کے بلیک کیٹس وہاں قریب گھر کے قریب آئے اور رات کی تاریکی میں انہوں نے راکٹ، مارٹر فائر اور مارٹر شیلنگ کی اور گھر کو پہلے انہوں نے مکمل تباہ کیا. اس کے بعد گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور وہاں اندر جتنے بندے 16 بندے موجود تھے، وہاں انہوں نے فائرنگ کی سپرے شروع کر دی. اور سب سے پہلے وہاں اس میں معصوم بچے بھی تھے، معصوم بیٹیاں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں اور 90 سال کے
उमर सीदा बंदे भी थे, जिनमें उन्होंने सरदार मुर्तज़ा जो उस घर का मालिक था, वो हाज़िर सर्विस था, वहाँ घर आया हुआ था कुरान ख़वानी के लिए। उसको भी उनने उसका सर काटा ले गए, उसकी बीवी का सर भी ले गए, और उसके चाचा सरदार मोहम्मद आलम साहब का भी सर ले गए। और ये वाक़या इतना दर्दनाक वाक़या था, जिसमें 4 मर्द और 6 औरतें और 3 बच्चे और 2 बच्चियाँ थी, टोटल 14 बंदे थे। उनमें से 2 बच्चियाँ जो अभी ज़िंदा हयात हैं, एक की शादी हो गई है, एक अभी शादी नहीं हुई है। एक का फ़ायज़ा और सुमेरा नाम था। वो एक की उम्र उस वक्त 4 साल थी, एक की उम्र 7 साल थी। वो उस खून के अंदर लत पल थी। और इंडिया ब्लैक कैट ने बच्चों को इतनी बेदर्दी से शहीद किया। ये यहाँ तस्वीरें भी यहाँ यादगार पर भी लगी हुई हैं, आप वहाँ से पिक्चर। 20 साल बाद भी आप यहाँ LOC पे रह रहे हैं, तो क्या जज्बात? LOC पर हम आज से 20 साल भी LOC पर रह गए, इंशाल्लाह इसके बाद भी हम रहेंगे। हमारे जज्बात, हम उसी तरह बहादुरी से, दिलेरी से और वहाँ रहते हैं और इंडिया का मुकाबला करते हैं। इंडिया मकार है, मोदी की फ़ौज है, ये मकार है, उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। और इंशाल्लाह हमारा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। हम सब बहन भाई मिलकर बैठेंगे। और इंडिया अपनी हरकतें करता ही रहता है, लेकिन हम उसके फेस करने के लिए तैयार हैं। इतने हमारे बहादुर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन ये मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि एक जो सोल्जर है, वो उसके पास वेपन होता है, वो लड़ता है। लेकिन बुज़दिल इंडिया की फ़ौज ने घर के अंदर दाखिल होकर निहत्ते बच्चों, औरतों और छोटे मासूमों को शहीद किया। इस्लाम की तारीख़ उठाकर देखें तो ये तारीख़ नहीं मिलती है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अंदर बूढ़ों को माफ़ी दी, जवानों को उन्होंने कहा जो घर का दरवाज़ा बंद कर लो, उनके लिए माफ़ी दी। बच्चों के लिए तो कोई हाथ ही नहीं उठाता था, और औरतों के लिए तो ये मोदी की जान यानी नड्डा यानी बुज़दिल फ़ौज है। ये हमारा एक सोल्जर होता है, बॉर्डर पे एक सोल्जर खड़ा होता है, उसके पीछे उनकी 100 जो है ना सोल्जर होते हैं। इतना हमारा जज्बा है। इंशाल्लाह हम मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे और आज़ादी की नियामत हमें मिलेगी। और हम इसी तरह शहीदा लिंजोट के की बरस के बाद भी हम इनकी बरसी बना रहे हैं और इंदा भी बनाएंगे। और अपने शहीदाए कौम के लिए नहीं होते, सारी कौम के लिए होते, सारी कौम के शहीद होते हैं। हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। उनका खून इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। वो आज़ादी कश्मीर के लिए उनका खून का इसी तरह जो कतरा है वो काम आएगा और कश्मीर आज़ाद होगा। इस वक्त हमारे साथ उस खानदान के बच जाने वाले बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके ऊपर आज से 22 साल कबल इस घर में जो आपको मकान नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो भारतीय आर्मी थी उसने यहाँ पर आके हमला किया, तो इनके घर के 14 अफराद को शहीद किया गया। ये अपनी ज़बानी बताएंगे इस दर्द भरी जो कहानी है उसकी दस्तान। हाँ जी, इतने कुरान ख़वानी सी जी 14 आदमी शहीद हुए इधर ही इस घर में। 4 आदमी बचे, एक माँ की 2 बच्चियाँ और एक माँ बचे, एक इश्तियाक बचे, 5 लगदा। बाकी 14 आदमी दे शहीद हुए। 3 औरतां, मर्द, बीवियाँ सब इधर ही सी। वालदा सी, हमशीरा सी, भाई सा, उस तो बाद बीवी सी, 2 बच्चे से, सासी मड़ी, ताया सी, मावी सी, भांजे से, इधर ही 14 आदमी शहीद हुए। लेकिन इस वक्त आर्मी इंडिया जी है ना, इस वक्त सीज फायर तो खामोशी नहीं था, इधर नहीं गए इस घर फिरने ने। उस वक्त आप किधर थे? रावलपिंडी सर। रावलपिंडी सो? हाँ जी। तो तुसा तो बची हो? हाँ जी। बाकी जेडे घर ने तुसा जितने लोग से उन्होंने चुप कितने जड़े 4 लोग बचे? 4 बच्चे वो बाहर नहीं बचे जी, घर कोई बंदा नहीं बचा। घर सारे बंदे शहीद हो गए। तो तुसा इसलिए हाले भी LOC पर इसलिए रहने हो? इसलिए भी इत्थे ही सर LOC। क्या तुसा इसलिए भी तुसने असें यही खौफ है सर इंडिया आर्मी ना, और तो कोई नहीं है। वैसे फिर भी इंडिया आर्मी नाल लड़सा जी। इंडिया आर्मी की तुसा क्या पैगाम देने हो कि असां लड़सा सर, फिर भी अगर जान कुर्बान करनियां असां ये नहीं कि नस्सी जासा इत्थों इत्थे ही रहसा। लिंजोट को आज 22 बरस का अरसा बीत चुका है, मगर यहाँ पर LOC के ऊपर बसने वाले शहरियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। उनका कहना है कि भारत बुज़दिल आर्मी ने आज से 22 साल कबल घर में घुसकर निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया था, जिसकी उन्होंने भरपूर मजम्मत की और आलमी अक़वाम आलम से यह मुतालबा किया है कि भारत जिस तरह आए रोज़ जो कानून है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहा है उसको रुकवाया जाए। सब तक न्यूज़ के साथ मोहम्मद नदीम चौधरी, कोटली, आज़ाद कश्मीर।